السلام علیکم، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک اور میں ہوں تبسم جلالوی۔ اس سے پہلے ہماری ایک اور ویڈیو تھی جو کہ وہ بھی سانپوں کے متعلق تھی، لیکن اس میں ہم نے سانپوں کی مختلف اقسام کے بارے میں بتایا تھا کہ کل کتنی قسمیں پائی جاتی ہیں، اور ساتھ ہی پوری دنیا میں 6 قسم کے خطرناک ترین سانپ تھے، اس کے بارے میں بیان کیا گیا تھا۔ لیکن آج کا یہ دوسرا حصہ اسی ویڈیو کی ایک تسلسل ہے، اسی موضوع کی ایک تسلسل ہے، لیکن اس میں ہم سانپ کے زہر کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کے نقصانات کتنے ہیں، اس کا زہریلا پن کتنا ہے، اور کیا زہریلا پن کے ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی ہیں۔ کیا سانپ کا زہر کن کن چیزوں میں، کن کن ادویات میں استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک طریقے سے کیا سانپ کا زہر فائدہ مند بھی ہیں؟ جی ہاں، بالکل۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی ہی موضوع پہ بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب ضرور کرو گے، کیونکہ کتنی اچھی اور معلوماتی ویڈیوز آپ کے لیے لے کر آ رہا ہوں اسی پلیٹ فارم سے۔ اور ساتھ ہی آئندہ کے لیے اپنی موبائل پہ میرے یوٹیوب چینل اسی تاریخ ناک کے اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے آپ نے میرے یوٹیوب چینل تاریخ ناک کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کرنا ہوگا، لیکن آل کو، تاکہ ہر قسم کی ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتا رہے۔ تو آج آپ کو بتانے لگے ہیں کہ سانپ کا زہر صرف نقصان دہ نہیں بلکہ یہ فائدہ مند بھی ہیں۔ زمین پر بسنے والے جانداروں میں سانپ ایک ایسا جانور ہے جو ہمیشہ سے انسانی تاریخ کا حصہ رہا ہے۔ کئی اسے پراسرار مخلوق کے طور پر دیکھا جاتا ہے، کئی اسے ایک عام رینگنے والا جانور مانا جاتا ہے، اور کئی ایک موذی جاندار سمجھ کر مار دیا جاتا ہے۔ دنیا میں پائے جانے والے سانپوں کی کم و بیش 3000 کے لگ بھگ اقسام ہیں، جن میں سے صرف 20% زہریلے ہوتے ہیں۔ دیکھا جائے تو یہ تعداد بہت کم ہے۔ ان زہریلے سانپوں میں سے بھی صرف 1/3 سانپ ایسے ہیں جو کسی انسان کو اپنے زہر سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، جبکہ ان میں بہت سارے سانپ ایسے ہیں جن کا زہر تریاق کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں، ان کی ادویات میں سانپ کا ہی زہر استعمال ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ بیماری اس سے ختم ہو سکتی ہے اور انسان صحت یاب ہو سکتا ہے۔ آگے اس کا ذکر آتا ہے، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ انسان کے اندر موجود جستجو کی فطرت اور کھوج لگانے کی عادت نے سانپ کے اندر موجود اس زہریلے مائع کو سمجھنے اور اس کے اندر موجود عناصر کو مختلف طریقوں سے استعمال کرنے کی طرف راغب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا میں موجود مختلف قسم کے زہریلے سانپوں سے حاصل شدہ زہر ہر لحاظ سے تحقیق کی گئی ہے۔ آج ہمیں مختلف قسم کے سانپوں کے زہر کے بارے میں جو معلومات حاصل ہیں وہ پہلے کبھی نہ تھی۔ سانپ کا زہر صرف نقصان دہ نہیں بلکہ یہ انسانی جسم کے لیے اور انسانی صحت کے لیے فائدہ مند بھی ہیں۔ وہ کیسے ہیں، آگے چل کر دیکھتے ہیں۔ سانپوں کی ایک فیملی میں کوبرا، کریٹ، تائی پین وغیرہ آتے ہیں، جبکہ دوسری فیملی میں وائپر سانپوں کی ہے۔ کوبرا یا اس کی فیملی کا سانپ عام طور سے دل اور دماغ کو مفلوج کرنے والے اثرات ظاہر کرتا ہے، جس میں دم گھٹنا ہو ابھی محسوس ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایک وائپر سانپ کا زہر اپنے شکار کے خون کو نشانہ بناتا ہے اور خون کے جمنے یا بہنے یا دونوں صلاحیتوں کو مکمل طور پر مفلوج کر دیتا ہے۔ سانپ کا زہر 90 سے 95% لاہمیات یا پروٹین پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ پروٹین تقریباً 25 کے قریب مختلف خامروں یا انزائمز اور 30 سے لے کر 100 تک مختلف ٹاکسن سے لیس ہوتے ہیں۔ یہی سانپ کے زہر کے وہ اجزاء ہیں جن کی وجہ سے کسی بھی سانپ کے کاٹنے سے زہر ہوتا ہے۔ اگر پاکستان کی بات کی جائے تو 97% مختلف قسم کے سانپ پائے جاتے ہیں، جن میں سے 30 کے قریب خشکی اور ساحلی پٹی پر موجود اقسام زہریلی ہیں۔ خشکی پر پائے جانے والے زہریلی سانپوں میں سے 4 ایسے سانپ ہیں جن کے کاٹنے کے سبب سب سے زیادہ واقعات سامنے آتے ہیں۔ ان میں کوبرا یعنی کالا ناگ، رسل وائپر یا کوریلا، ساسکیلڈ وائپر یعنی لنڈی اور کریٹ سنگچور شامل ہیں۔ سانپ کا زہر صرف نقصان دہ نہیں
ان چاروں سانپوں سے حاصل ہونے والے زہر پر پاکستان میں اور پاکستان سے باہر مختلف تحقیقی مقالے شائع ہو چکے ہیں۔ پروٹیومیکس سینٹر جامعہ کراچی میں ہونے والی تحقیق میں سے 4 میں سے 3 یعنی کوبرا، کریٹ اور ساسکیل وائپر کے زہر شامل ہے۔ کوبرا اور کریٹ چونکہ ایک ہی فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے وہ عمومی طور پر جسم کے اعصابی نظام اور سانس کے نظام پر اثر انداز ہونے والے ٹاکسن سے بھرپور زہر رکھتے ہیں، جبکہ ساسکیل وائپر کے زہر میں خون کا نظام خراب کرنے والے خامرے بڑی تعداد میں پائے گئے ہیں۔ ٹاکسن کی مقدار البتہ کوبرا یا کریٹ کے زہر کے مقابلے میں کم پائی گئی۔ عام طور سے اعصابی اور سانس کے نظام کو مفلوج کرنے والے زہر زیادہ مہلک مانے جاتے ہیں۔ دوسری طرف خون کے نظام کو خراب کرنے والے زہر اگرچہ زیادہ مہلک نہیں ہوتے مگر پٹھوں اور خون کی نالیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض بعض اوقات مکمل طور پر صحت یابی کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی اس بات کا ذکر کرنا ضروری ہے کہ زہریلے سانپ اپنے منہ سے اوپر والے جبڑے میں دونوں سوئی نما دانت رکھتے ہیں جو زہر کا شکار کر کے جسم کے اندر منتقل کرنے میں انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی جاندار کے جسم پر ان 2 دانتوں کے نشان زہریلے سانپ کے کاٹنے کی پہلی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ ایک طرف تو سانپ کے زہر میں موجود ان زہریلے اجزاء کا نقصان اور ان کا تریاک بنانے کے لیے کام ہوتا رہتا ہے، تو دوسری طرف ان اجزاء کو علاج اور تشخیص عمل کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ بات عجیب لگتی ہے کہ سانپ کے زہر میں موجود اجزاء علاج یا کسی بیماری کی تشخیص کے لیے بھی کام آ سکتے ہیں۔ اب ہم تحقیق کے اس زاویے کی طرف ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایک دوائی کی جس کا نام کیپوٹین ہے۔ یہ دوا بلند فشار خون کے علاج کے طور پر استعمال ہوتی ہے، یعنی ہائی بلڈ پریشر کے لیے۔ اکثر دل کے دورے کو روکنے کے لیے یہ دوا مریض کے منہ میں زبان کے نیچے رکھی جاتی ہے۔ یعنی سانپ کا زہر صرف نقصان دہ نہیں بلکہ یہ فائدہ مند ہے۔ یہ دوا دراصل برازیل کے ایک وائپر سانپ کے زہر میں پائے جانے والے پروٹین سے نکالی گئی ہے۔ اس زہر کے پروٹین کے فعال عنصر کو شناخت کرنے کے بعد اس کی نقل کر کے کیمیائی طور پر یہ دوا تیار کی گئی ہے جو آج پوری دنیا میں مشتمل ہے۔ اس طرح اگر خون کی نالیوں میں خون کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے از خود جمنا شروع ہو جاتے ہیں تو یہ کیفیت بھی دل کے دورے کا سبب بن سکتی ہیں۔ اس بیماری کے علاج کے لیے بھی 2 دوائیاں سانپ کے زہر سے نکالی گئی ہے۔ ایک دوا جو کہ ایگراسٹیٹ ہے، یہ بہت مشہور ہے۔ اصل میں ساسکیل وائپر کے زہر کے پروٹین سے اخذ شدہ امونو ایسڈ کی ترتیب سے نکل کر کے کیمیائی طور پر بنائی گئی ہے۔ دوسری دوا فلوریڈا کے وائپر سانپ کے زہر سے اخذ شدہ جس کا نام اینٹیگریلن ہے۔ ان چند مثالوں کے علاوہ مختلف سانپوں کے زہر میں موجود دیگر خامروں کو بھی علاج کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کسی جسمانی زخم کو منمل کرنے کے لیے جنوبی امریکہ میں پائے جانے والے ایک وائپر سانپ کے زہر میں موجود خامرہ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ خامرہ خون کو جمنے میں مدد کرتا ہے اور مختلف جراحی طریقہ کار کے دوران خون کو بہہ جانے سے روکنے اور زخم بھرنے کے کام آتا ہے۔ ان کے علاوہ دیگر اور بہت سے لامیات ایسے ہیں جو سانپ کے زہر سے نکالے گئے ہیں اور دوا بنائے جانے کے لیے مختلف مراحل سے گزر رہے ہیں۔ اگر بات کی جائے خون کی بیماریوں کی تو ان میں سے ایک بیماری جو کہ موروثی ہوتی ہے ہیموفیلیا کہلاتی ہے۔ اس بیماری میں خون از خود چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں خون کی نالیوں میں جمتا رہتا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص کے لیے ایک وائپر سانپ کے زہر سے حاصل ہونے والا پروٹین استعمال ہوتا ہے۔ اس بیماری میں خون از خود چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں خون کی نالیوں میں جمتا رہتا ہے۔ اس بیماری کی تشخیص کے لیے ایک وائپر سانپ کے زہر سے حاصل ہونے والا پروٹین استعمال ہوتا ہے۔ ہیموفیلیا اے اور وان ویلی برینڈ بیماری میں خون بہہ جانے کی صورتحال درپیش آتی ہے۔ اس بیماری کی تشخیص میں بھی سانپ کے زہر سے حاصل شدہ پروٹین استعمال کیا جاتا ہے جو ٹاکسن سانپ کے زہر میں موجود ہوتے ہیں۔ ان کو بھی اعصابی نظام اور ان میں موجود خلیوں کو بڑھنے اور بہتر طور پر سمجھنے کے لیے ذربگاہ میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر ٹاکسن کسی خاص قسم کے خلیے پر موجود ریسیپٹر سے تعامل کرتی ہے جو کہ ان ریسیپٹر کی مختلف دماغی خلیوں میں موجودگی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس طرح سے مختلف رویوں اور جذبات کو پڑھنے اور پہچاننے میں مدد ملتی ہے۔
یہ مختلف تجربات دنیا کی بے شمار تحقیقی تجربہ گاہوں میں معمول کے طور پر کیے جاتے ہیں، خاص طور پر جہاں رویے کے علوم پڑھائے جاتے ہیں۔ سانپ کا زہر نقصان دہ نہیں ہے۔ علاج معالجے کے شعبے میں سانپ کے زہر سے حاصل ہونے والے علمیات نے اپنی جگہ بنا لی ہے۔ یہ شعبہ ابھی بھی بہت سے راز اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں سانپ کے زہر پر ہونے والی تحقیق ابھی تک بنیادی معلومات پر ہی مشتمل ہے۔ حالانکہ پاکستان میں پائے جانے والے زہریلے سانپوں میں سے بعض سانپ پوری طور پر پاکستان میں ہی میں موجود ہے۔ ان میں سندھ کے اندر پایا جانے والا کریٹ سانپ اور بلوچستان خشکی کے علاقے میں پایا جانے والا خطرناک وائپر شامل ہے۔ تو یہ تھی دوستوں آج کی سانپ کے بارے میں معلومات کہ سانپ کا جو زہر ہے وہ صرف انسانی جسم کے لیے خطرناک نہیں ہے، بلکہ انسانی جسم کے اندر بہت ساری بیماریوں کا تریاق بھی ہے۔ تو آپ میرے چینل کو لائک کریں، اس کی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اور ہر آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا مجھے اجازت، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔